الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان جاری ہے، اور آج میں نے اس کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ سورہ لقمان کی آخری آیت انشاءاللہ اس کا بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش می اتارتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ
ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور بتانے والا ہے۔ یہ آیت آپ نے سنی، اس کو علوم خمسہ، 5 چیزوں کا علم، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، اور کون کہاں مرے گا، یہ آپ نے سنا۔ یہ اللہ نے فرمایا بے شک ان کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ کوئی خود سے ان باتوں کو نہیں جانتا، اللہ جاننے والا اور بتانے والا ہے۔ جو کوئی جتنا جانتا ہے اللہ کے بتانے سے جانتا ہے۔ یہ حارث بن عمر، یا بعض روایتوں میں عمر بدوی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اس نے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیے کہ قیامت کب ہوگی۔ میں نے کھیت اپنی زمین میں بیج بویا ہے، بارش کب ہوگی۔ میری عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، بتائیے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور فرمائیے کہ کل میں کیا کروں گا، اور فرمائیے کہ میں کہاں مروں گا۔ اس نے یہ سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ لقمان کی آخری آیت۔ یعنی یہ 5 باتیں، یہ 5 علوم اللہ تعالی کے خزانہ مشیت میں ہیں، ان کی چابی صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی شخص خود سے اپنی کوشش سے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک یہ میں نے آپ کو آیت کے بارے میں بتایا۔ اس سے پچھلی آیت کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا دار العمل، عمل کرنے کی جگہ، قیامت دار الجزا، وہاں فیصلہ ہوگا، نیکیوں پر اللہ انعام عطا فرمائے گا، نافرمانیوں کے لیے جزا یعنی سزا کا اعلان ہوگا۔
یہ انسان جان لے کہ اگر ایمان والا نہیں ہے تو بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ نے سن لی۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، تو میں آپ کو بتا چکا، اللہ والے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے ایمان والوں کے کام آئیں گے۔ اس میں آپ کو جو باتیں ضروری سنانی تھی سنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ان کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن ایمان والوں کے، ایمان والے کام آئیں گے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قیامت کا دن مسلمانوں کے لیے وعدے کا دن ہے، اور جو مومن نہیں ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ یعنی ان کو جو کچھ دنیا میں بتایا گیا تھا اب ان کے سامنے آئے گا۔ اگر دنیا کی زندگی کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہیں رہنا ہے اور غافل ہے اور اللہ تعالی کی طرف دھیان نہیں کر رہا، تو اسے یاد رہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ پانی کے بلبلے کی طرح ہوا نکل گئی، ختم۔ جب تک ہوا ہے یہ زندگی کہلاتی ہے۔ اور اللہ کے پیاروں کے لیے ان کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ دنیا میں ہی آخرت کا سامان جمع کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم جیسے غافلوں کو جگانے کے لیے ہے کہ دنیا میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ کچھ کما لیں تاکہ اگلے جہان میں کام آئے۔ جو سمجھدار ہوگا وہ محنت کرے گا، جو ناسمجھ غافل ہوگا وہ وقت گزار دے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جوان محنت کرتے ہیں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے محنت کر لے تاکہ بڑھاپے میں کام آئے۔ آج جمع کر لیں کل کام آئے گا۔ آج کل دنیا میں اسی طرح۔ تو ہم ایمان والے دنیا میں محنت کرتے ہیں کہ کل آخرت میں کام آئے گا۔ ایمان بنیاد ہے، جڑ ہے، اور پھل جڑ کو لگتا ہے یا شاخوں کو؟ اونچی شاخوں کو لگتا ہے۔ تو اعمال ہو گئے شاخیں، تو نیک عمل کریں گے تو ان پہ پھل لگے گا اور ملے گا۔ تو ہمیں جڑ کو سلامت رکھنا ہے۔ جڑ نہیں رہی تو پھر پھل کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، صحیح عقیدوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس کے عقیدے درست نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کی بخشش ہو سکتی نہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کریں۔ وہ بندہ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اللہ کو بھول جانا یہ ناکامی ہے۔ اللہ والے تو کہتے ہیں ہر سانس کے ساتھ اس کو یاد رکھیں، مگر ہم کوئی مشکل آئے تو یاد کرتے ہیں، ویسے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی کو یاد رکھنا ہے، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔